عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک نظریے کا رد فرمایا کہ وہ بعض ان میں سے یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ من ذالک ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں رب مان لیں۔ اسی طرح حضور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے بارے میں شاید یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں یا ہر معاملے میں ہی آپ کی اتباع کرتے چلے جائیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی رد کے اندر یہ آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ فرمایا وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وبما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ وہ تمہیں درس دیتا ہے، تمہیں اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور فرمایا کہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، یہ اللہ کے ایسے بندے کی شان کے لائق ہی نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، اسے کتاب عطا فرمائے، تو کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، یا پھر رب تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو معبود بنا لو، بلکہ فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ نے جنہیں بھی کتاب و حکمت نبوت عطا فرمائی، کسی نے بھی اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا درس نہیں دیا، بلکہ سارے شرک کی جڑ کاٹتے رہے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتے رہے۔ تو یہ جو تھے نجران کے عیسائی، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو حکم دیا کہ ہم انہیں رب مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں وہ جو بچڑے کو پوجتے تھے، دیگر چیزوں کو معبود بناتے تھے، ان تمام سے چھڑا کر انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ تہمت لگائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم مجھے رب مان لو، یہ ان کی طرف سے سراسر جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی، ان میں سے کچھ لوگ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، خدا کی پناہ، نہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا میں تو تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے ان کے نظریات کے رد کے اندر رب تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے رب مان لو، یا پیغمبر اعظم خاتم المرسلین کے بارے میں یہ نظریے رکھتے ہو کہ شاید وہ تمہیں یہ کہیں گے کہ تم مجھے رب مان لو، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، میری بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس طرح کے نظریات رکھو گے تو یہ تو گویا کہ تم میری انتخاب پہ اعتراض کر رہے ہو، کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے تو رب تعالیٰ کے علم پہ اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ادراک نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یا علم غیب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بندے کی دل کی حالت کو جانتا نہیں تھا کہ اللہ نے تو اسے پیغمبر بنا کے بھیجا اور اس نے اپنی بندگی کا درس دینا شروع کر دیا؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ احباب ذی وقار، رب تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ نے جنہیں بھی دنیا کے اندر اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، ان میں سے کسی نے بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم میری بندگی کرنے لگ جاؤ، یا یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو معبود بنا لو، بلکہ ہر ایک نے یہی تبلیغ کی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آؤ۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کے نظریات گڑھ لیے، رب تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرما دی کہ کسی بندے کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، اور وہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلانا شروع کر دے، اللہ کی عبادت کا درس دینے کی بجائے اپنی عبادت کا حکم دینا شروع کر دے۔ تو فرمایا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے علم ازلی اور علم غیب کے اعتبار سے درست لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے کسی نے بھی اس اللہ کے پیغام اور تبلیغ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی۔ جو حق تھا تبلیغ کرنے کا، سب نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور رب تعالیٰ اس پر انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اور پھر احباب ذی وقار، یہ یہودیوں اور نصرانیوں میں سے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا، وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ تو اپنی ہر عبادت میں ہی اپنے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں اللہ کے ذکر کے بعد اپنے پیغمبر کا نام ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر پہ درود بھی بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو جو بھی کام ہوتا ہے دنیا کا، ہر جگہ پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو پیغمبر کو رب تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ اپنے پیغمبر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ ان کی طرف سے انتہائی بے ادبی اور گمراہ کن نظریہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق جو مسلمانوں کے دل کے اندر تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو مسلمانوں کے دل کے اندر تھی، اسے انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، تو مسلمانوں نے اگر اللہ کے ذکر کو کیا تو وہ اللہ کی عبادت کی خاطر کیا، اور اگر پیغمبر کا ذکر کیا تو وہ اس کی تعظیم اور توقیر کا اظہار کرنے کے لیے کیا۔ ایک ہوتی ہے تعظیم و توقیر کرنا، اس کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھنا،
اور ایک ہوتا ہے کسی کی عبادت کرنا۔ تو لوگ جو مسلمان جہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے وہاں پہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، یہ بھی اصلاً رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تعلیمات پہ عمل ہو رہا تھا، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی اجاگر کیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور جب دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا نبی علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ تب بھی دنیا کے اندر جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور رب تعالیٰ خود اپنے حبیب کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ تو دنیا والے سازشیں کرتے رہیں، حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی بندگی کا درس نہیں دیا، عبادت اللہ ہی کی کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ عقیدت اور احترام میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے تھے، لیکن جہاں کہیں عبادت والا شبہ آتا تھا نبی علیہ السلام نے اس سے فوراً منع کر دیا۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دوسرے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے بادشاہوں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ سلام کی جگہ پہ ہم آئیں اور آپ کی بارگاہ میں تعظیم و توقیر کے لیے ہم سجدہ بجا لائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فوراً منع فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو جہاں اس طرح کا شبہ پایا جاتا تھا نبی علیہ السلام نے تو فوراً اس کا کلا کما کر دیا کہ اگرچہ لوگ حضور کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں چونکہ عبادت والا شبہ پایا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فوراً منع فرما دیا، بلکہ حضور نے اعلان فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اس میں شوہر کی عزت و تکریم کا اظہار کیا، اور اپنی طرف جو سجدہ کرنے کی نسبت تھی نبی علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا۔ تو احباب دی وقار، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی بندگی کی تعلیم دیتے رہے۔ کسی بھی پیغمبر نے اپنی بندگی کا حکم لوگوں کو نہیں دیا۔ تو جو یہودی اور عیسائی اس طرح کے غلط نظریات رکھتے تھے، اعتراض کرتے تھے، رب تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرما دیا کہ یہ کسی پیغمبر کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، اور وہ ہماری طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلانے لگ جائے، ہمارا بندہ بنانے کے لیے اپنا بندہ بنانے لگ جائے۔ بلکہ فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا میں تبلیغ کرنے والے آئے، انہوں نے تمام لوگوں کو اللہ کی طرف جھکانے کا حکم دیا، اللہ کی بندگی کرنے کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی خالصتاً اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا